آیات کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ جو لوگ اپنے انجام سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ کون لوگ ہیں اور وہ کہاں جائیں گے۔ آج محترم عزیز دوستو، اگر ہم اپنے دل سے پوچھ کر دیکھ لیں، اگر ہم اپنے انجام سے غافل ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم دوزخ کی راہ پہ جا رہے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوگا کہ یہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا اور نہ کوئی یہ کیسی چیز ہے اور نہ یہ کوئی اجتہادی چیز ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ یہ قرآن کی صحیح نص ہے، واضح اور بالکل واضح الفاظ ہے۔ اگر ہم اللہ کی بات پہ غور کرتے تو آج ہمارا یہ دنیا میں حال نہ ہوتا۔ قرآن کی واضح نص ہونے کے باوجود انسان اپنے انجام سے لاپرواہ ہو، بے فکر ہو، غافل ہو، پھر اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو ایک بے فکر کا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ نے بہرحال دوزخ جو بنائی ہے، دوزخ کو بننا تو ہے۔ اور دوزخ میں کون جائیں گے؟ جہنمی لوگ جائیں گے۔ تو وہ کون لوگ جہنم میں جائیں گے؟ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پیدا ہی ان کو جہنم کے لیے کیا ہے۔ کیوں کہ ان کا دل دنیا کے کاموں میں چلتا ہے، ان کا دماغ دنیا کے کاروبار میں بہت تیز ہے، بڑے یہ دور اندیش، بڑے دور رس، لیکن دین کی طرف سے ان کی آنکھیں بالکل بند ہیں۔ نہ وہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، دین کی بات سننا تو ان کو پسند ہی۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ گوارا ہی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا، اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ الذین کانت اعینہم، اور کافروں سے مراد کون لوگ؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکر، کافروں سے مراد ہندو نہیں، یہودی مودی نہیں، عیسائی نہیں، بالکل سب مسلمان بھی جن کو میں یاد نہیں، وہ کافر، وہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی، ان کے دلوں پر پردہ چڑھا ہوا تھا، میں انہیں یاد ہی نہیں آتا تھا۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، وہ میری باتیں سن ہی نہیں سکتے تھے، نہ وہ سنتے تھے۔ اب یہی حال اگر ہم غور کریں، فکر کریں، اپنے ہی گریبانوں کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، ملک میں دیکھیں، کیا ہے؟ اوپر والے طبقے کو دیکھ لیں اور نچلے سے نچلے طبقے کو دیکھ لیں،
ہمارے اپنے لیڈروں کو ہم دیکھ لیں، کوئی وکیل کہے، جج کو دیکھ لیں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک وکیل آیا، وہ ایک کتاب لے کر آیا. اس نے کہا کہ یہ دیکھو کتنا اچھا لکھا اس نے، مولوی کے ساتھ اس کی گفتگو دکھائی ہوئی ہے، اور مولوی لاجواب. جب میں نے وہ پڑھی اس میں لکھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غسل کرنے کا طریقہ پوچھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کپڑا تانا تان کے پانی ڈالا غسل کر کے. آگے اس نے لکھا تھا کہ کیا وہ پوچھنے والے عائشہ کو دیکھ رہے تھے غسل کرتے ہوئے. اب دیکھیں جب لوگوں کو بہکایا نا، گمراہ کرتے ہیں لوگ اسی قسم کی فضول باتیں کرتے ہیں. لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، علم ہوتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ. میں نے اسے کہا کہ وکیل صاحب وکالت کر لی، عقل نہ یا. میں نے کہا تم نے اس کتاب کو پڑھ لیا، اگر اللہ رسول کی بات کو پڑھا ہو تو تجھے پتہ چل جاتا حقیقت کیا ہے. کیا آپ کو علم ہے کہ جو پوچھنے کے لیے اما عائشہ سے رضی اللہ عنہا غسل کا طریقہ گئے تھے وہ کون تھے، ان کو ان کے ساتھ رشتہ کیا تھا، اور ان کی عمریں کتنی تھی؟ یہ تو نہیں پتا. میں نے کہا اس بات پہ یقین کر لیا، جو حقیقت تھی وہ تیرے علم میں نہیں. اللہ کے ولی کہ اگر چھوٹے بچے ہوں 5 سال 7 سال کا، ان کے سامنے اگر ماں نہا بھی لے گی کیا فرق پڑے گا. پھر وہ اما عائشہ کے بھانجے تھے جو پوچھنے کے لیے گئے تھے. اس وقت یہ باتھ روم یا اس قسم کے ٹوائلٹ تو ہوتے نہیں تھے نہانے کے، جیسے آج بھی دیہاتوں میں 4 پہ کھڑی کر کے عورتیں نہا لیتی. میں نے کہا بتانا یہ مقصود تھا کہ اتنا سا پانی ہوتا تھا ہم اسی سے غسل کر لیتے تھے. وہ رشتے ایسے تھے کہ جو جن سے پردہ بھی نہ نہیں کر سکتے. چھوٹی اولاد ہو، بچے ہو، اکثر آپ نے گھروں میں دیکھا نہیں کہ ماں نہا لیتی. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اوپر سے اوپر کا طبقہ، نیچے کا نیچے کا. وہ دین کی بات کو سننا تو درکار سمجھے کہ کیا سننا. تو اسی لیے جو وہ کہا تھا نا کسی نے کہ ہوا جب عقیل پیدا تو ابلیس نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہوتا ہوں. کاروباری ان کو دین کی باتیں سنائیں تو کہتے ہیں چھڈو جی اے مولوی نے دینے کر کیا. اور مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ میرے قریب سے بندہ گزرا، میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا یار بیٹھ جائے. وہ کہنے لگا تیرے پاس کیا بیٹھو، جب تیرے پاس ہے تو اللہ یہ کہتے ہیں رسول جی کہتے ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں رسول جی کہتے ہیں. یہ اس کے الفاظ. کوئی بندہ اللہ رسول کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا. اور یہ مولوی کو حقیر اور گھٹیا اس لیے جانتے ہیں، جیسے آج بھی ہم نے گاؤں میں دیہاتوں میں وہ سیٹی پہ نائی رکھے ہوتے ہیں، سال بعد اس کو دانے دے دیے، اس لیے مولوی دیتے اپنا مقام تو مولوی نے آپ کرائے. اور اسی لیے وہ کہتے اور ان کو گھٹیا جانتے اور اس لین کو اسی لیے گھٹیا جانتے. وَقَالُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، وہ دین کی بات سنتے ہیں. اللہ کہتے اگر گانے بجانے کی محفل ہو، عیاشی کی محفلیں ہوں تو بڑے شوق سے آتے. اگر دین کی بات ہو تو چھڈو جی اتنے کی جانا، اتنے جلدی ہو تو اتنے چلے، وہاں دیر سے ہوتا وہاں جاتے. دین کی بات سننے کے لیے کوئی نہیں، جیسے رب پہ احسان کرنا ہو. تو بات حقیقت میں میرے بھائیوں کیا ہے کہ دین ہمیں اچھا نہیں لگتا، دنیا کی کوششیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، دین کی کوئی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی. تو اللہ نے فرمایا کہ جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ جب گمراہوں کے سامنے دوزخ آئے گی، پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آنکھوں میں سے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ، آج ہم نے سب پردے ان کی آنکھوں سے ہٹا دی۔ اب تیری نگاہ اللہ کہتا ہے تیز ہے، اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لے۔ یہ اس دن معاملہ ہو جائے گا۔ یہ آج تو غفلت کے پردے آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیں گے۔ ہم کہیں گے نگاہیں تیری تیز ہے، اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لے کہ یہ ہے دوزخ اور گناہ گاروں کا انجام۔ تجھے تو ڈر نہیں لگتا، ورنہ سوچنے کی بات ہے اگر کسی سے کہا جائے کہ تو دوزخ میں جلے گا، اس کی فکر ہونی چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور اللہ ہمارا معاف کرے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے۔ باقی چیزیں چلو انسان برداشت کر لے گا، آگ کو کون برداشت کرے گا؟ اور وہ بھی اللہ کی جلائی ہوئی آگ۔ لیکن آج ہمیں یقین ہی نہیں۔ اگر یقین ہو کہ واقعی گناہوں کی سزا ہے آگے جا کر، تو پھر بندہ گناہ بھی کرے، کبھی بھی بندہ گناہ نہ کرے۔ اور یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات کہ اگر ہمارا دل دنیا کی باتوں کی طرف زیادہ جاتا ہے اور دین کی باتوں کو نہیں سمجھتا، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ ایسے لوگوں کا انجام جہنم، یہ دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح آنکھیں ہیں، ہم دنیا میں ہر چیز دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے واقعات ہوتے ہیں، اور وہ دنیا میں ان واقعات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سبق حاصل نہیں کرتے، اور یہ جہنم میں جانے والوں کے راستے۔ واقعات کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، مومن کا طریقہ ہے۔ اور عبرت حاصل نہ کرنا، سبق حاصل نہ کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے، یاد رکھو، اسلام کے رنگ میں کفر نہیں ہوتا۔ آج ہم نے مسلمانی کے لبادے اڑے ہوئے، اور حقیقت میں دیکھیں کہ آج کتنے مسلمان ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن رنگ کفر والا، دیکھ لو۔ اور ان کافروں کو، جن کو ہم بھی کافر کہتے ہیں، یہ ہندو، یہ مورتی وغیرہ، اور ان مسلمانوں کی زندگی میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اپنے اعمال کو دیکھیں، کافروں کے اعمال کو دیکھیں، کوئی زندگی میں فرق ہے؟ جیسے انجام کی فکر ان کو نہیں، اور ایسے جن مسلمانوں کو اپنے انجام کی فکر نہیں، وہ اپنے حساب اپنے دل میں پہلے نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہی کفر ہے، اور یہ کافروں کے نام ہے جنہیں فکر نہیں۔ اور یہ آیت یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے قرآن، جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایسے لوگ جن کی زندگی اس قسم کی ہو اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو میں نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا۔ اور وہ وہی ہیں جو اپنے اعضاء کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے، حالانکہ دل بھی ہے، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، لیکن جانور دنیا کے دھندوں میں ساری طاقتیں زندگی کی وہ بندہ اپنے ختم کر دیتے ہیں، اور انجام کار بالکل بیکار ہوتا ہے۔
اگر ہم سوچیں تو صحیح کہ کیا موت خود بخود آ جائے گی؟ یہ کہ موت اتفاقی چیز ہے یا اللہ کا باقاعدہ کوئی پروگرام ہے؟ یا یہ اللہ کی یہ پلاننگ ہے؟ یہ اللہ کی پلاننگ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دنیا میں بھیجتا ہوں پھر ان کو میں سمیٹتا بھی ہوں. اب دیکھیں زمیندار کھیت میں بیج کھلا دیتا ہے، پھینکتا ہے، اس کے بعد زمیندار کو فکر ہوتی کہ نہیں اس کے بارے میں؟ وہ فکر نہیں کرے گا کہ میں اس کو سمیٹوں. تو ہم یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ پیدا کرے اس کے بعد اللہ کی کوئی پلاننگ نہ ہو سمیٹنے کی؟ زندگی بخشنا، روح کو جسم میں ڈال دینا اور ڈال کر پھر دنیا میں بھیجنا، یہ اللہ کی پلاننگ ہے. اور پھر موت کے ذریعے اللہ ان کو سمیٹ دے، کبھی تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی تھوک کے حساب سے. جب قیامت آئے گی اللہ سب کو سمیٹ دے. یہ بھی اللہ کی پلاننگ ہے. انسان تو ہے ہی اللہ کے قبضے میں، یہی سوچ اصل سوچ ہے. اللہ نے کائنات بنائی، ہمیں انسانوں کو دنیا میں بھیجا، اللہ نے اس کو سمیٹنا بھی ہے. اللہ کہتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم اس زمین اور آسمان کو لپیٹ دیں. اللہ کہتا ہے اللہ کے ولی اور اللہ کے بندو، جس میں جان پڑ گئی دنیا میں آ گیا، پھر کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی یہ سوچا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ان کو میں ایسے چھوڑ دوں گا؟ اللہ کہتا ہے خدا اس سے پوچھے گا نہیں. وہ بالکل اسی طرح دنیا میں آ گیا جیسے میں آزاد ہو گیا، کھائے پیے مزے کریں اور بعد میں مر جائے. اللہ کہتا ہے میں ان کو ایسے چھوڑ دوں گا. انہوں نے یہ سوچ رکھا. فرمایا یہ بے وقوفوں والی جہنم والی احمقانہ بات ہے، کس قدر غلط سوچ ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی پلاننگ ہے. اللہ نے دنیا میں بھیجا، پھر اس دنیا کو سمیٹنا بھی ہے. تو محترم دوستوں، ہمیں چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنے ایمان کو زندہ بھی کریں. ہمیشہ ہمیں اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا انجام صحیح ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا اے اللہ جو کچھ قبر میں ہوتا ہے ان کو دکھا دو. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانے بند کر دو، چھوڑ دو. تو انجام کیا ہے؟ یہ کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا. اللہ نے فرمایا جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان کو حقیقت میں خدا کی ملاقات کا انکار ہے. جو غفلت میں پڑ گیا وہ انکاری ہو گیا. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے کے قائل ہیں، انکاری ہیں. اور ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو. اگر انسان اس بات کو سامنے رکھ لے پھر اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، کسی کا حق مار لے پھر اس کو ڈر لگے کیوں؟ قیامت کے دن میں کہاں سے دوں گا؟ یہاں تو میرے پاس زمین بھی ہے، مکان بھی ہے، پیسے بھی ہے، معافی مانگ کرتا ہوں، وہاں جا کر کیا کروں گا؟ یہاں میں کسی کا حق کیوں مانگوں؟ وہاں نہ معافی نہ تبادلہ، نہ کسی کو پیسہ دے کر آپ راضی کر سکتے ہیں. اگر یہ یقین ہو جائے کہ ایک دن حساب کا آنے والا ہے. اچھا یہی بات کبھی آپ نے غور کیا کہ جمعۃ المبارک کی نماز میں 2 رکعتوں میں دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ امام پڑھتا ہے اور سورۃ غاشیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے
جس بندے کو ڈر ہے کہ میں نے جا کر رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے، اور اللہ نے یہی بات فرمائی ہے اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، آپ نے آنا تو میرے پاس ہی ہے، بے شک یقینی بات ہے ان کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر میں نے ان سے حساب بھی دینا، اللہ کہتا ہے۔ اور یہ بات پکی ہے اور یہ بنیاد ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے، اس لیے آدمی اپنی زندگی کے راستے، اس کی راہ چاہیے کہ صحیح بنائے اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ اللہ کا ولی، یہ بڑا اللہ کا اہم فیصلہ ہے، حساب کو لینا اللہ نے۔ اب دیکھنا بڑی بنیادی سی چیز ہے، روز مرہ کے استعمال کی چیز ہم کبھی نہیں بھولتے، اور یہی بات ہے کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے، پھر دو ہی باتیں، راستہ معلوم کرو کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں اور جتنے کو لگا ٹھیک ہے، لگا سارے ٹھیک ہے، وہ اللہ کہہ رہا جو مجھ سے غافل ہے میں انہیں یاد نہیں، ان کے لیے میں نے جنم کیا رکھی۔ یہ دیکھو کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، اور پھر چل پڑو اور پھر نیک عمل کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے پاس صحیح منزل پر ہم پہنچ جائیں۔ اگر انسان نہ چلے پھر بھی گیا، اگر راستے کو درست نہ کرے تو پھر بھی مر گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بندو تیرا مقصد کیا ہے، تیرا مقصود کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ہوں، تجھے پہنچنا کہاں ہے؟ میرے پاس، اس لیے میرا راستہ پوچھو کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے، پھر اس راہ پر چل پڑو۔ تیری یہ ضرورت ہے اور میں نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبی بھیجے۔ نبی دنیا میں آ کر یہی کام کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کا مقصد، آپ کی منزل کہاں آپ کو جانا ہے، اس کے بارے میں میرے نبی باخبر کرتے ہیں، انسان کو خبر دیتے ہیں، اور پھر راستہ بتاتے ہیں کہ یوں چل، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ جو اللہ تک جا پہنچا، اور سیدھی راہ اللہ تک پہنچا۔ قصد السبیل کے معنی بالکل شاہی روڈ، راستہ مین روڈ، وَعَلَى اللَّهِ، وہ اللہ تک جا پہنچتا ہے، وَمِنْهَا جَائِرٌ۔ آپ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، بہت سارے راستے ٹیڑھے بھی جو میرے نبی نے بتایا، اس راستے پہ چلو گے تو منزل پہ پہنچو گے۔ اللہ کہتا ہے بہت سے راستے ٹیڑھے بھی ہیں، آج کون سا راستہ صحیح ہے ہم کو معلوم پتا، ہم کو آج ہم کیا کہتے ہیں، ماتم آ گئے تو پیٹ پٹا پا، میلاد النبی آ گئے ٹھیک ہے، دادا دربار اور صاحب کے وہاں بھی چلے گئے، وہ اللہ کا راستہ کون سا پتہ ہی نہیں، نبی نے کون سا راستہ بتایا اللہ تک پہنچنے کا۔ اللہ کہتا ہے بہت سے راستے ٹیڑھے بھی ہیں، وہ اللہ کہتا ہے مجھ تک نہیں پہنچتے۔ ایک ہی راستہ قصد السبیل سینٹر میں جاتا ہے، صرف وہی صراط مستقیم، اور وہ سیدھا راستہ اللہ کے پاس جا پہنچتا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے پاس ہم سب نے جانا ہے۔ قرآن کا اور ساری احادیث کا خلاصہ یہی بات ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ یہی بات جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہی کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ جو اللہ کے نبی بتا کر کہتے ہیں، سارے راستے صحیح نہیں ہیں، اور ساری احادیث کا پہلا اور آخری بات ہی یہ ہے، اور یہ یقین پیدا کر لو کہ ہم نے اللہ کے پاس پہنچنا، اور یہ دنیا تماشا نہیں، کھیل نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے میں نے یہ دنیا کھیلوں میں نہیں بنائی۔ وہ انسانوں تم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ جو دنیا میں نے بنائی ہے
تو اس میں کھیل رہا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. مر جاؤ، ظلم و زیادتیاں کرو، کوئی مارے کھاتا رہے، کوئی عیاشی کرتا رہے، کوئی عیش کرتا رہے، اور باطل کا، جھوٹ کا، سچ کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. تم نے مجھے کیا سمجھا؟ اللہ ایسے کاموں سے بہت بلند ہے. کبھی وہ ایسا کام نہیں کرتا جن کا کوئی انجام ہو. جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہم نے مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، پھر اگلی سوچ پیدا کرنی چاہیے کہ اس راستے کا علم حاصل کریں. اور علم کہاں سے حاصل کریں؟ وہ راستہ، وہ علم کہاں سے حاصل کریں؟ انشاءاللہ اس کا ذکر کہ کہاں سے ہم نے حاصل کریں. اگر آپ کو راستے کا شوق ہے اور اللہ تک پہنچنے کا ڈر ہے، اس راستے کے علم کی آپ کو تمدو کوشش ہے، تو اگلے جمعے آپ جلدی آئیں. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں یہی بات کہی، میں آپ کو ہر جمعے کہتا ہوں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے مومنو، جب جمعے کا دن اور نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو. خرید و فروخت بند کر دو. وذروا البیع، چھوڑ دو لینا دینا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر سمجھو یہ تمہارے حق میں ہے. تو اللہ کا اس راستے کا علم اگلے دن کرو گا. مہربانی کر کے جلدی رحمان ہے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.